أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ سورہ زخرف آیات 74 سے 82۔ سابقہ آیات میں اہل جنت اور ان کی مہمان نوازی اور ان پر ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ اب آگے مجرموں کے احوال پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان المجرمین، بلا شبہ مجرم، فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے ابدی جنتوں میں ہوں گے، جبکہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ ایک تو عذاب تسلسل کے ساتھ ہے، خالدین ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دوسری بات کہ اس عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، تسلسل کے ساتھ یہ عذاب انہیں پہنچتا رہے گا۔ یہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ ہمیں ایک دن کی رخصت مل جائے، ایک دن کے لیے ہم سے عذاب ہٹا لیا جائے، لیکن نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے عذاب کو ہٹایا نہیں جائے گا، اور بالآخر یہ انتہائی مایوس ہو جائیں گے۔ انہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آئے گی، بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ملے گی۔ تو اس ساری صورتحال کے یہ خود ذمہ دار ہیں۔ وما ظلمناہم، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولکن کانوا، اور لیکن تھے وہ، ہم الظالمین، خود ہی ظلم کرنے والے۔ آج یہ جو ابدی جہنم میں ہیں، مسلسل عذاب میں ہیں، یہ ان کے اعمال کا ہی صلہ ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے، یا مالک، اے مالک۔ یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے۔ جہنم پر جو نگران فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ بالآخر یہ مجرم لوگ جہنم کے داروغے سے کہیں گے، لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے، ہمیں موت ہی آ جائے۔ اس مایوسی کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب انہیں عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ نہ ملے گی تو بالآخر مالک سے کہیں گے کہ اللہ سے یہ کہیں کہ ہمیں ختم کر دیا جائے، ہمیں موت دے دی جائے۔ اولا، تو ان کو جواب دے گا، انکم، بلا شبہ تم، ماکثون، اسی حال میں رہنے والے ہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی کی موت نہیں ہوگی، موت کو ہی موت دے دی جائے گی۔ اہل جنت اس پر بے حد خوش ہو جائیں گے کہ اب موت نہیں ہے، ہمیشہ رہنا ہے، ابدیت کی زندگی مل گئی ہے۔ اور اہل جہنم بہت پریشان ہو جائیں گے کہ اب اس عذاب سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے، مانگے سے بھی موت نہیں آئے گی۔ تو انہیں یہی جواب دیا جائے گا، انکم ماکثون، تم اسی حال میں رہنے والے ہو۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ ولکن، اور لیکن، اکثرکم، تم میں سے اکثریت، الحق کارہون، حق سے بیزار تھے، حق سے اعراض کرنے والے تھے۔ اللہ نے حق نازل فرمایا، قرآن کی صورت میں حق کی دعوت ان تک پہنچی،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک یہ دعوت پہنچائی، لیکن یہ لوگ حق سے بیزار تھے، حق بات سننے کو ہی تیار نہ تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، اعراض کرتے تھے، جملے کستے تھے، ہنستے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ حق کو قبول کرنے کے بجائے یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ام ابرموا امرا، یا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ ابرام کے معنی کسی کام کا محکم فیصلہ کر لینا۔ یہاں سے مشرکین مکہ کو فیصلہ کن دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حق سے منہ پھیرتے ہی رہیں گے، کسی صورت حق کو قبول نہیں کریں گے، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو پھر ہم بھی قطعی فیصلہ کر لینے والے ہیں، ہم بھی حتمی فیصلہ کر لیں گے، اور یہ فیصلہ ان کے عذاب کا ہوگا، جو کسی بھی قوم کے لیے آخری اور حتمی فیصلہ ہوتا ہے۔ ام یحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انا، بلا شبہ ہم، لا نسمع سرہم، نہیں سنتے ان کے راز، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیاں، کہ کیا یہ کافر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں ہم نہیں سن رہے؟ تو حق کے خلاف جو یہ منصوبے بناتے ہیں، حق کو نیچا دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، حق سے لوگوں کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دینے کی کوششیں کرتے ہیں، اس کے منصوبے بناتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، تو جو بھی یہ پوشیدہ باتیں، سرگوشیاں، جو بھی ان کے معاملات ہیں، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان باتوں سے ناآشنا ہے؟ بالا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا، اور ہمارے رسول، لدیہم، ان کے پاس ہیں، یکتبون، لکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین ان کے پاس موجود ہیں، ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیتے، اور اس بات کو سب سے پہلے میں ہی تسلیم کرتا، اور میں ہی سب سے پہلے بندگی کرتا۔ تو اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو اللہ اس کو پوشیدہ نہ رکھتے۔ یاد رہے، مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے کہ وہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے۔ تو یہ سارے باطل عقیدے تھے، خود ساختہ اور من گھڑت عقیدے بنا لیے گئے تھے، جن میں کوئی سچائی نہ تھی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کو تسلیم کرتا، سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ سبحان، پاک ہے، رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ اللہ تمام اس طرح کی باتوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، رب العرش، وہ عرش کا بھی رب ہے۔ اما یصفون، اس کا تعلق سبحانہ کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، ساری کی ساری کائنات کا مالک ہے، عرش عظیم کا رب ہے، بلا شرکت غیرے، وہ حاکم ہے، صاحب اختیار ہے، وہ تمام ایسی باتوں سے پاک ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے بارے میں ایجاد کر رکھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توحید کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔